ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے جو رسول بھی مبعوث فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اتباع کی جائے، اس رسول کی پیروی کی جائے، جب تک رسول اپنے صحابہ میں موجود رہے، اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ کر، آپ کے اسلوب زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اس طرح بنانے کی کوشش کرتے تھے جس طرح میرے نبی چلتے، اس طرح چلنے کی کوشش کرتے۔ میرے نبی کا جاگنا کیسا، میرے نبی کا سونا کیسا، میرے نبی کا کھانا کیسا، میرے نبی کا پینا کیسا، میرے نبی کی سواری کیسی، میرے نبی کا سواری پر سوار ہونا کیسا، ایک ایک ادا اپنے ذہنوں میں نقش کرتے، اپنے دلوں میں اتار لیتے، اور پھر جب بھی جو موقع آتا اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، مقصد یہ ہے کہ اس پیغمبر کی پیروی کی جائے، اللہ کے حکم سے اس پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ لوگوں خبردار، مجھے قرآن کی مثل اسی جیسی دی گئی ہے، یعنی اللہ نے قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور قرآن کی مثل یعنی حدیث۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں رب کا قرآن اور نبی کا فرمان دونوں مترادف ہیں، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، دونوں میں سے ایک کا اقرار دوسرے کا انکار یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کو اپنے نبی پہ نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ وحی کرتا تھا تو میرے نبی بولتے تھے، اپنی مرضی سے میرے پیارے نبی کلام بھی نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ، زندگی گزارنے کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ پاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انکار کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کریں اور انکار کرنے کے بعد ہمارا تعلق سبیل المؤمنین میں نہیں رہے گا۔ انکار کرنے کے بعد ہم کبھی بھی اہل ایمان میں شمار نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کافرانہ و منافقانہ روش ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کو مبعوث کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے اندر رہتے تھے، وہ میرے نبی کو دیکھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو صادق اور امین مانتے تھے۔ اللہ اکبر، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، ذات کے اعتبار سے سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، دیانت دار مانتے تھے۔ لیکن جب میرے پیارے نبی نے لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کی توحید کا اعلان کر دو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دو، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے سے انکار کر دیا۔ جس طرح آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے شکوک و شبہات کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے آؤ اس طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے نام سے بدکتے ہیں، آپ کی بات سے بدکتے ہیں، آپ کی طرف میلان اور رجحان سے بدکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر کافروں کی بابت یہ کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ کافر انکار کرنے والے جو نہ اللہ پر ایمان لے کر آئے نہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی بات میں فرق کیا جائے۔ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر قرآن ہوگا، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے، اپنی منمانی تفسیر کر لیں گے، جیسا ہمارا ذہن، جیسا ہمارا دماغ، جیسا ہمارا معاشرہ سوسائٹی کہے گا اس انداز کے ساتھ ہم تفسیر کر لیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن کی حقیقی معنوں میں تفسیر ہے، جو قرآن کی حقیقی معنوں میں تشریح ہے، اس میں یہ لوگ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ رب کے قرآن کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت میں ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے اللہ نے یہ اعلان کر دیا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، لوگوں اس ذکر کو یعنی قرآن کو، نبی کے فرمان کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج جو لوگ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ رب کے قرآن کا، رب کے کلام کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ رب کے قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس ذکر کے محافظ ہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ کو محافظ نہیں سمجھتے اور اللہ کے اس فرمان پر ایمان نہیں لاتے۔
اللہ اکبر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنفس ہی حجت ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے عقل دی ہے، دانش مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑے اسباق ہیں۔ اگر سوچنے والا سوچے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہی حجت ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، اور اس کے بغیر مانے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آئیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، معلوم پڑ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، آپ کی بات سچ ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں جب احد پہاڑ میں جنبش ہوتی ہے، حرکت میں آتا ہے، ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اے احد پہاڑ کھڑا ہو جا، رک جا، کیونکہ آج تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ ابو بکر صدیق، عمر شہید، عثمان شہید، زندہ پہاڑ پر موجود ہیں۔ ابھی عمر نے خلیفہ بننا ہے، ابھی عثمان نے خلیفہ بننا ہے، ابھی عمر اور عثمان کی زندگی گزرنی ہے، لیکن میرے پیارے نبی کی زبان چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ وحی کرتا ہے وہ میرے پیارے نبی کی زبان سے بات نکلتی ہے۔ آپ نے پہلے پیشین گوئی کر دی اور پھر دنیا نے دیکھا جو کئی سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی آتا ہے، آپ پر وار کرتا ہے خنجروں کے ساتھ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی کی وہ بات سچی، میرے نبی کی حدیث سچی۔ اور ایک مقام پر عمر کے بارے میں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، عمر فتنوں کے آگے باب ہے، عمر فتنوں کے آگے دروازہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ دروازہ خود بخود کھلے گا یا اس دروازے کو کھیڑ دیا جائے گا؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا اس دروازے کو کھیڑا جائے گا، یعنی عمر طبعی موت فوت نہیں ہوں گے بلکہ عمر کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا میرے پیارے نبی کی بات سچی ہوئی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات قیامت تک جو پیشین گوئیاں کی گئی ہے حق ثابت ہوں گی، سچی ثابت ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بغیر کسی شک و شبہ اور تردد کے بالکل سچی ہے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر عثمان، ان کی شہادت کے بارے میں بھی پیشین گوئی فرمائی، اور اس حدیث کے ذریعے سے ہی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ حدیث کے ذریعے سے ہی ہمیں معلوم ہوا اللہ کے رسول نے عثمان سے کہا تھا، عثمان تجھ سے خلافت کی چادر کو چھینا جائے گا، تجھ سے خلافت کی چادر کو اتارا جائے گا، تجھ سے خلافت کی چادر کو مانگا جائے گا، لیکن تم نے اس چادر کو اتارنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو پورا کیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی کی ہر بات سچی ہوئی، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عثمان شہید ہے وہ بھی سچی ہوئی، اور عثمان سے خلافت کی چادر کو چھینا گیا۔ عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی خلافت سے دستبردار ہونے کا کہا گیا، لیکن عثمان نہیں مانے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عثمان اس چادر کو اتارنا نہیں، لہذا عثمان سے وہ چادر کو چھین لیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، میرے پیارے نبی نے فرمایا یمن سے ایک آدمی اویس نامی آئے گا، اس کو برس کی بیماری، اور اس کی ماں ہے، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے برس کی بیماری کو دور کر دیا، 1 درہم کے برابر وہ بیماری باقی رہی، اس کی ماں ہے، اور پھر وہ
آئے گا، مکی لشکر کے ساتھ ملے گا، جہاد کے لیے آئے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کی بات کو حجت سمجھتے ہیں۔ آپ لشکروں میں پھرا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ایک دن پوچھتے پوچھتے اویس کے پاس آ جاتے ہیں۔ فرمایا تو اویس بن عامر ہے؟ کہا ہاں میں اویس بن عامر ہوں۔ کہا تجھے برس کی بیماری تھی؟ کہا ہاں مجھے بیماری تھی، اب صرف 1 درہم کے برابر رہ گئی ہے۔ لوگوں غور کرنے والوں ذرا غور کرتے چلے جانا، میرے نبی نے اویس کو نہیں دیکھا تھا، میرے نبی کو اگر بتایا گیا، میرے نبی کو برس کی بیماری کا علم ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا۔ اویس کی ماں ہے لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور آج میرے نبی کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ نازل کی جاتی تھی۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اویس کے پاس آتے ہیں، پوچھا تجھے برس کی بیماری تھی؟ بتایا ہاں مجھے برس کی بیماری تھی، اب صرف 1 درہم کے برابر رہ گئی ہے۔ پوچھا تیری ماں تھی؟ ہاں میری ماں ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیرے بارے میں خبر دے دی، اور فرمایا جب اویس سے ملو تو اس سے دعا کا کہنا۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی کی سچی بات کی وجہ سے ان سے التجا کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ اویس رحمہ اللہ جو افضل التابعین ہے، صحابہ کے بعد ان کا نام آتا ہے، انہوں نے دعا کی، اور کن کے لیے کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اللہ اکبر لوگوں، صرف غور کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم ان حدیث پر غور کرتے چلے جائیں گے بات ہمیں سمجھ آتی چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً ساری بیویاں موجود تھی، اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور اپنے پہلو میں بٹھا لیتے ہیں۔ بیٹیوں والوں بیٹیوں کو مرحبا کہا کرو، بیٹیوں والوں بیٹیوں کی عزت اور توقیر کیا کرو، بیٹیوں والوں بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے نبی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے پاس آتی ہے، نبی مرحبا کہتے ہیں، اپنے پہلو میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہتے ہیں، جسے بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، فاطمہ بتاؤ تو صحیح، جب اللہ کے رسول نے تیرے کان میں ایک بات کہی تھی تو نے رونا شروع کر دیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ اور جب اللہ کے رسول نے دوسری بار تیرے کان میں وہ بات کی تو نے مسکرانا شروع کر دیا، بتاؤ تو صحیح وہ کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تک آپ حیات رہے، سیدہ فاطمہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو افشا نہیں کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، سیدہ عائشہ نے اس بات کو، اس حدیث کو یاد رکھا، دوبارہ سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ تجھ پر میرا ایک حق ہے۔ وہ حق کیا تھا؟ ماں والا حق تھا، نبی کی بیوی تھی، سیدہ فاطمہ کی ماں تھی، اس حق کی وجہ سے مجھے بتا دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا ہر سال ایک بار رمضان میں جبریل میرے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ اس سال جبریل نے 2 بار مجھ سے دورہ قرآن کیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں جلد ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب میرے بابا نے یہ کلمے کہے، میرے بابا نے یہ بات کہی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا میں غمگین ہو گئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں یہ فرمایا، فاطمہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے
جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا جائے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ان صداقتوں، ان حقانیت کے باوجود لوگوں کس طرح نبی کی بات کا انکار کر دیتے ہو، کس طرح نبی کی بات کا استہزاء کر دیتے ہو، کس طرح نبی کی سنت کو پسے پشت پھینک دیتے ہو، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر تان کر بیٹھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ اللہ کے رسول کی وفات کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مقررہ وقت آ گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی بات لوگوں پر سچ ثابت ہو گئی۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ نواسا حسن 2 مومن گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ 2 مومن گروہ کون سے ہیں؟ ایک سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ، اور دوسرا گروہ وہ جو ان کے برعکس تھا، جن کے خلاف یہ لڑتے تھے اور وہ ان کے خلاف لڑتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں ان 2 مومن گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کب فرمایا؟ ابھی تو ابو بکر کی خلافت بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو عثمان کی خلافت بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو عمر کی خلافت بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو علی کی خلافت بھی نہیں آئی تھی۔ کئی عرصہ پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ نواسا، ابھی نواسا چھوٹا ہے، کھیلنے کودنے کا دور ہے، اس کے بارے میں فرما دیا میرا یہ نواسا 2 مومن گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے منو عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سچا ثابت کر دیا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے امیر معاویہ کے حق میں اور 2 مومن گروہوں کے درمیان صلح کروا دی۔ حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں یہ صداقتیں ہیں، یہ حقائق ہیں جن سے منہ موڑ کے گمراہی تو اختیار کی جا سکتی ہے، جن سے منہ موڑ کر جنت کی بجائے جہنم کا راستہ اختیار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کا راستہ، جنت کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آؤ سمجھنے کی کوشش کرو۔ رب نے قرآن مجید میں واضح طور پہ نبی کی سنت، نبی کے طریقے، نبی کی ادا، نبی کی حدیث کو تھامنے کا حکم دیا ہے، اور وہ آیات آج ہم ان سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ کئی 100 سال پہلے نبی کے پیارے صحابہ ان سے استدلال کیا کرتے تھے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو تمہیں رسول دے وہ تھام لو، جس سے رسول تمہیں روکتا ہے رک جاؤ۔ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم کن کے لیے ہے؟ قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، جب بھی نبی کا فرمان ان کے سامنے آئے گا اسے تسلیم کریں گے۔ اگر اس میں حکم ہوگا تھام لیں گے، اگر اس سے روکا جائے گا تو رک جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار یہ کہا اللہ کی لعنت اس خاتون پر جو گوندنے والی ہے اور گدوانے والی ہے۔ ایک عورت ام یعقوب نامی بنو اسد کی خاتون تھی، عبداللہ بن مسعود کے پاس آ جاتی ہے، فرماتی ہے اے عبداللہ میں کیا سنتی ہوں کہ تو لعنت کرتا ہے گدوانے والی اور گودنے والی پر۔ انہوں نے کہا ہاں میں اس خاتون پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی۔ اس خاتون نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، وہ قاریہ تھی، قرآن پڑھنے والی تھی، میں نے تو ان 2 جلدوں میں یہ حکم نہیں دیکھا، میں نے تو کہیں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی خاتون پر لعنت کی ہو۔
عبداللہ بن مسعود کا استدلال دیکھیے، انہوں نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور وہ بات نظر آ جاتی، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس کو جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے آج کے اہل الحدیث بھی یہ استدلال کرتے ہیں، اور ان سے پہلے ہمارے اسلاف بھی، اور ان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی استدلال کرتے تھے نبی کی حدیث کی حجیت پر، آپ کے فرمان پر، آپ کی حدیث، آپ کی سنت پر۔ اور اللہ کے فضل سے جو قرآن کو مانتا ہے وہ نبی کی سنت، نبی کی حدیث کو بھی مانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، اور اس آیت سے ایک نہیں کئی صحابہ نے استدلال کیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے استدلال کیا، لوگوں کو بتلایا میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں۔ رب نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خود بھی فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شام بن حسان رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ یہ ارادہ کیا میں اپنے گھر بار کو بیچ دوں گا، جائیداد زمین کو بیچ دوں گا، سارا کچھ بیچ کر ہتھیار خریدوں گا، اسلحہ خریدوں گا، جانور خریدوں گا، جہاد کے لیے نکل جاؤں گا، ساری زندگی لڑتا رہوں گا، بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور دنیا سے رہبانیت اختیار کر کے اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا جان دے دوں گا۔ اور یہی عزم انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ ارادہ کیا تھا، ایسا سوچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا اور فرمایا الیس لکم اسوۃ حسنہ، کیا میری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ میرا طریقہ کار، میری سنت، میری حدیث تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس آیت سے نبی کی حدیث کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے ارکان کو چھوتے چلے جاتے ہیں، کبھی رکن یمانی کو چھوتے ہیں، کبھی حجر اسود کو چھوتے ہیں، کبھی شمالی کو اور کبھی عراقی کو، سب کو چھوتے چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بالآخر بولتے ہیں اے امیر معاویہ آپ ہر رکن کو کیوں چھوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے تھے۔ امیر معاویہ کا جواب سنیے، امیر معاویہ نے کہا یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے ہر چیز کو چھو لیا جائے، ہر چیز کو پکڑ لیا جائے۔ میرے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے دلیل کیا دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کے فرمان کی طرف لانے کی، نبی کے اسوے کی طرف لانے کی، نبی کی حدیث کی طرف لانے کی، نبی کی سنت کی طرف لانے کی۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت پیش کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، بلکہ فرمایا صدقتا، اے ابن عباس تو نے سچ کہا ہے، نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حجر اسود کو مخاطب ہو کر تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، وہ تجھے بوسہ دیتے تھے، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مسند احمد کے اندر یہ اضافہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کس سے کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے استدلال کیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے، نبی کی سنت سے بڑی محبت کرنے والے، نبی کے ساتھ بڑی عقیدت رکھنے والے، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کا
عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، ان دنوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مکہ میں بڑا فتنہ تھا، فتنہ عروج پر تھا۔ ساتھیوں نے کہا اے ابن عمر آپ اس سال عمرے پہ نہ جائیں، فتنے کا دورہ ہے، نقصان ہونے کا خدشہ ہے، روک لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، لیکن اگر مجھے روک لیا گیا، فتنے کی وجہ سے مجھے احرام کھولنا پڑا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کروں گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ میں واپس پلٹ آؤں گا، مجھے روکا گیا میں وہیں پر احرام کھول لوں گا۔ اور ان کی دلیل کیا تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر ہیں، سفر پہ ہیں، رفقا ساتھی ساتھ ہیں، نماز پڑھی قصر کرنے کے بعد بعض ساتھیوں نے سنتیں پڑھنا چاہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز کو قصر نہ کرتا۔ لوگوں یاد رکھو میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا، آپ قصر کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے ابو بکر عمر کے ساتھ سفر کیا، وہ قصر کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ دلیل کیا دی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ حدیث ہم تک آتی کیسے ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچتی کیسے ہے؟ طریقہ بڑا پیارا ہے مسلمانوں، تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، یہ طریقہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ادیان بڑے ہیں، دین بڑے ہیں، مذاہب مسالک بڑے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے۔ بڑی حفاظت کے ساتھ نبی کا فرمان ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام بہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں میں نے محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع میں گئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کی رفع الیدین کیا، رکوع میں گئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین کیا۔ اور ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نے ایوب السختیانی کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ ایوب السختیانی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح کو دیکھا، وہ نماز پڑھتے تھے، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ بن زبیر رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے نانا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر سے آگے بات کہاں تک جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کائنات کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے اور یہ حدیث ایسا مسئلہ ہے، اس سند کے سارے راوی اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ صرف سینہ با سینہ نہیں ہے، اعضاء کے ساتھ انہوں نے ثبوت دیا نبی سے، ان کے صحابی ابو بکر سے ان کے نواسے صحابی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے عطا بن ابی رباح کے پیچھے ایوب ہیں، ایوب کے پیچھے حماد بن زید ہیں، حماد بن زید کے پیچھے محمد بن فضل ہیں، محمد بن فضل کے پیچھے محمد بن اسماعیل السلمی ہے۔ یہ طریقہ ہے نبی کی حدیث ہم تک پہنچنے کا، اور رب کعبہ کی قسم کوئی بندہ نبی کی حدیث پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم اللہ کے فضل سے نبی کی حدیث کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ببانگے دوہل اعلان ہے، کوئی ایک صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، صحیح حدیث ہو، قرآن سے ٹکرائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ مزید اضافہ کرتے ہیں، انہوں نے
عبد الرزاق اور امام احمد کی سند سے یہ بات آگے نقل کی. کہتے ہیں مکہ والوں نے نماز کا طریقہ کس سے لیا؟ مکہ والوں نے نماز کا طریقہ ابن جریج سے لیا. ابن جریج نے کس سے لیا؟ عطا بن ابی رباح سے لیا. عطا بن ابی رباح نے کس سے لیا؟ عبداللہ بن زبیر سے لیا. عبداللہ بن زبیر نے کس سے لیا؟ ابو بکر صدیق سے لیا. ابو بکر صدیق نے کس سے لیا؟ محمد الرسول اللہ سے لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے لیا؟ جبریل سے لیا. جبریل نے کس سے لیا؟ اللہ تبارک و تعالی سے لیا. یہ سارا سلسلہ آج ہم تک جو پہنچتا ہے باسن صحیح پہنچتا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. آؤ اہل الحدیث کی دعوت کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج اگر سب سے بڑھ کر نبی کی حدیث نبی کی سنت سے محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو اہل الحدیث. اگر حدیث کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اہل الحدیث. وگرنہ یار لوگوں نے تو انکار حدیث والوں کے لیے راستے کو ہموار کیا. کبھی اخبار احاد کے نام پر حدیث کا انکار کر دیا. کبھی نعوذ باللہ من ذالک صحابی رسول کو غیر فقیہ کہہ کے رد کر دیا. اور کبھی اپنے امام کے مخالف قول آنے کی وجہ سے حدیث آنے کی وجہ سے رد کر دیا. اور یہ بات ہم ہوا میں تیر نہیں پھینکتے، دلائل کے ساتھ. انور شاہ کشمیری صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، جب ان کو یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، ایک وتر پڑھنے والی، اللہ اکبر، مومن کی شان یہ ہے نبی کی حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ اعلی حضرت 14 سال اس کا جواب سوچتے رہے. صرف یہی نہیں، یہاں تک ایک کہنے والے نے کہہ دیا کہ حق اور انصاف امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث سے استدلال کیا. لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کرنے والوں کے لیے راستے ہموار کیے. اگر مضبوط طریقے سے حدیث کا دفاع کیا وہ اہل الحدیث ہیں. اور اللہ کے فضل سے صحابہ سے لے کر آج کے اہل الحدیث تک آپ دیکھتے رہے، جہاں آپ کی نظر جائے گی جو فوت ہو گئے اللہ ان پر رحم کرے، بڑی خدمات ہیں، جو زندہ حیات ہیں ان کی خدمات کو بھی آپ دیکھ لے. پوری پوری کتب لکھی گئی ہیں حدیث کے دفاع میں، منکرین حدیث کے اعتراضات میں. اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں کرے. تو میرے بھائیوں، آؤ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے فضل سے آج میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں یا دے چکا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، آپ کی حدیث سے محبت اور اپنے دلوں کے اندر اس کو راسخ کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے. کیونکہ ہم صحیح معنوں میں نبی کے وارث ہیں، ہم صحیح معنوں میں نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ کے ساتھ اگر محبت کرنا چاہتے ہو نبی کی حدیث کو تھامنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ نبی کی حدیث کے بغیر وہ اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے حکم دے دیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میں نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. نہ صرف اللہ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اگر نبی کی سنت سے انحراف کیا تو یاد رکھو لا یحب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ معیار ہے حدیث. اگر قرآن ماننا ہے، قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے تو پھر حدیث پر ایمان لانا پڑے گا، حدیث کو قبول کرنا پڑے گا. بس صورتیں دیگر میرے بھائیوں گمراہی ہی گمراہی ہے. میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، اپنے دلوں میں انہوں نے نقش کیا، اور پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اسی طرح کرتے. اور چونکہ ان کے نزدیک نبی کا فرمان حجت، اس لیے آپ
صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کبھی کسی لمحے نبی کے فرمان، نبی کے حکم سے پہلو تہی نہیں کی۔ حقیقت میں وہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کرنے والے تھے۔ حقیقت میں وہ اس آیت کے مصداق بنتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ میرے پیارے نبی منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی دوران میرے پیارے نبی نے فرمایا اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ فجلس علی باب المسجد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ نبی کا حکم آ گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، فوری طور پہ حکم کو لے لیا، ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نبی سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا، نہ اللہ کے احکام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی۔ یہ سچے محب رسول۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے صحیح معنوں میں مصداق۔ سنن ابی داؤد کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں۔ یہاں بھی یہ پتا چلتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے جو قرآن کے علاوہ ہے، اس حدیث کا مصداق بن جاتی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں آگاہ رہو، مجھے قرآن اور قرآن کی مثل اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث۔ اب نبی کی حدیث کو یہ لوگ کیسے لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے مجھے بتلایا اللہ کے رسول آپ کے جوتے پر گندگی لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، جو اللہ ان کو بتلاتا ہے اس کی خبر ہو جاتی ہے، اور خود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کبھی بھی گندے جوتوں سمیت نماز نہ پڑھتے۔ اللہ اکبر بھائیو، غور کرنا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، اللہ کے رسول کو علم ہوا، نماز کے اندر اس کو جوتوں کو اتار دیا۔ پیچھے صحابہ کی جماعت تھی، نبی کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگی، فوری طور پہ اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ تو صحیح، میں نے تو اس وجہ سے جوتے اتارے ہیں، تم نے کیوں اتارے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آؤ میرے بھائیو، اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہو، اور اہل الحدیث کہلوانا آسان ہے، اہل الحدیث بننا بڑا مشکل ہے، نبی کی سنت کو اختیار کرنا پڑے گا، نبی کی حدیث پر ایمان لانا پڑے گا، نبی کی حدیث کا دفاع کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول کی باتوں کو منو عن قبول کرنا پڑے گا، اور ان پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی وہ ہیں جو نبی کی اقتداء، نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ باصورت دیگر دعوے کرنے والے بڑے نظر آئیں گے۔ اگر یہ چاہتے ہو ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، من یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، کامیابی کا راستہ وہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو ناکامی سے بچ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، اور اس دین پر پختہ ہو جائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو نبی کی سنت تھامنی پڑے گی، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا نبی کا فرمان ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہیں روشن شہرا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ ایسا دین ہے، ایسا روشن دین کہ اس کی رات بھی اس کی صبح کی طرح واضح ہے۔ جس طرح رات
میں اندھیرا ہوتا ہے اور صبح کا اجالا، یہ دونوں بظاہر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بڑا نمایاں فرق ہے، لیکن دین میں چونکہ کسی قسم کی کجی نہیں ہے، دین میں کسی قسم کی کوئی ایسی آمیزش نہیں ہے جو رات کو اور دن کے اجالے کو کسی فرق میں لا کر کھڑا کر دے۔ اس لیے میرے پیارے نبی نے دین کی تعبیر اور دین کی تمثیل ایسے فرمائی کہ میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی روشن شہرا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا رات اور دن ایک جیسا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے فضل سے یہ حجت ہے، اور اس کو صرف وہی لوگ اس کا رد یا انکار کرتے ہیں جو سبیل المؤمنین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین سے وہ اس لیے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس کے بعد صحابہ کا دور دیکھ لے، اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا دور دیکھ لے، ائمہ دین کا دور دیکھ لے، آج تک جو سبیل المؤمنین ہے، ایمان والوں کا راستہ ہے، وہ حدیث کو قبول کرنے کا ہے، وہ حدیث پر ایمان لانے کا ہے، وہ حدیث پر عمل کرنے کا ہے، اور جو اس کے برعکس لوگ ہیں وہ سبیل المؤمنین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ وہ ایمان تو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن آپ کے فرمان، آپ کے کلام، آپ کی حدیث پر وہ ایمان نہ لا سکے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان کے دائرہ سے فارغ ہو گئے، کیونکہ جو نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ رب کے قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو ان دونوں کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو، جو سنایا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔